بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. یہ باب ہے مبادرہ الی الخیر میں کہ خیرات نیک اعمال کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ، اور جو شخص متوجہ ہو کسی خیر کے کام پر تو اس کو ابارنے کے متعلق یہ باب ہے کہ وہ اس پر جلدی اس کو کر لے، بالجد، سنجیدگی کے ساتھ، من غیر تردد، بغیر کسی تردد کے، یعنی اس عمل کو خوب محنت اور مشقت کے ساتھ بھی اس کو کر لے، اس کو چھوڑے نہیں نیک عمل کو۔ قال تعالی، اللہ پاک فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وسارعوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت کی طرف اپنے رب کی جانب سے، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، کی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ بنائی گئی ہے متقین کے لیے۔ واما الاحادیث، احادیث جو ہے، فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فرمایا اعمال میں آگے بڑھو فتنوں سے پہلے اعمال کو کر لو، ایسے فتنے قطع اللیل المظلم، کہ جو رات کی تاریکی کی طرح کے فتنے ہوں گے، رات کی تاریکی کے ٹکڑوں کی طرح، قطع معنی جمع قطعاتن، اور قطعاتن کا معنی ٹکڑا، تو رات کے اندھیرے کی جس طرح ٹکڑے ٹکڑے بن کر اس طرح کے فتنے ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی ایمان کی حالت میں کرے گا، شام کفر کی حالت میں کرے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا، صبح وہ کفر کی حالت میں کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو آدمی بیچے گا دنیا کی معمولی سی چیز کے خاطر، تھوڑی سی چیز کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو اتنے سارے ناجائز تجارتیں اور کاروبار ہو رہے ہیں، یہ سب اپنے دین کو بیچنا ہے دنیا کی معمولی چیز کی خاطر۔ نماز پہ دکان بند نہیں ہوتی، مسلمان ہے نماز پہ دکان بند نہیں کرتا، یہ اپنے دین کو بیچ رہا ہے دنیا کی معمولی چیز کی خاطر۔ اللہ اسے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کو ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دے۔ دوسری روایت ہے عن ابی سروع بکسر سین المحملہ و فتحہا، سروع بھی کہتے ہیں، سروع بھی کہہ سکتے ہیں۔ عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ منورہ میں عصر کی نماز پڑھی، فسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم قام مسرعا، پھر فوراً جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فتخطى رقاب الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کندھوں کو پلانگنا شروع کیا، الی بعض حجر نسائہ، اپنے بیویوں کے بعد حجروں کی طرف چل پڑے، ففزع الناس من سرعته، لوگ بڑے ڈر گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جلدی جو کی، فخرج علیہم، پھر جب ان پر واپس آیا نکل کر، فرأى انہم قد عجبوا من سرعته، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، محسوس کیا کہ لوگ تعجب میں پڑ گئے ہیں اس کی اتنی جلدی سے جانے میں، اتنی جلدی حضور نے کیوں کی، اس سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرت شیئا من تبر عندنا، فرمایا کہ میں نے مجھے کوئی چیز یاد آ گئی، سونے کا ایک ٹکڑا کہ ہمارے پاس تھا، فکرہ، تو میں نے برا سمجھا، ان یحبسنی، کہ مجھے یہ روک لے، فامرت بقسمتہ، میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم کر دیا، بخاری کی روایت۔ وفی روایت لہ، اسی بخاری کی روایت میں یہ ہے، کنت خلفت فی البیت، کہ میں نے پیچھے چھوڑا تھا گھر میں، تبرا من الصدقہ، کہ ایک ٹکڑا صدقہ کے مال کا، فکرہت ان ابیتہ، میں نے برا جانا کہ میں اس کو رات گزارنے دو، یعنی رات اس پر گزرے میرے گھر میں، یہ مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، اس کو تقسیم ہونا چاہیے۔ التبر قطع ذهب او فضہ، فرمایا یہ سونے کا یا چاندی کا ایک ٹکڑے کو تبر کہتے ہیں۔ الثالث، تیسری روایت جو ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احد والے دن کہا، ارأیت ان قتلت فأین انا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ قال فی الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت میں ہوں گے۔ فالقى تمرات كن في يده، انہوں نے اپنے کھجوروں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے ان کو پھینک دیا۔ ثم قاتل حتى قتل، پھر لڑنے لگا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا شہید بن کر۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ الرابع، چوتھی حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، فرمانے لگے اللہ کے رسول، ایو صدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ سب سے بڑا اجر والا ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح، فرمانے لگے کہ یہ وہ صدقہ کہ آپ اس حال میں صدقہ کر لیں کہ آپ صحت مند بھی ہو اور آپ میں بخل بھی ہو، تخشى الفقر، فقر سے آپ کو ڈر ہو، وتأمل الغنى، اور آپ کو غنا کی امید ہو کہ مالدار ہو جاؤ، یہ صدقہ سب سے افضل اور بڑے اجر والا ہے۔ ولا تمہل، اور آپ مہلت نہ دو، مؤخر نہ کرو، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ روح حلقوم حلق تک پہنچ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد كان لفلان، اس وقت آپ کہنا شروع کر دو کہ فلاں کا اتنا اور فلاں کا اتنا، حالانکہ اب تو یہ فلاں وارث کا بن گیا ہے۔ تو اس وقت تک کا انتظار نہ کرو، بلکہ اس سے پہلے کہ جب آپ صحت مند ہو، آپ فقر سے آپ کو خوف لگتا ہو، ڈر لگتا ہو کہ کہیں آپ غریب نہ بن جاؤ، فقیر نہ بن جاؤ، اور مالدار ہونے کا آپ کو شوق ہو، تو اس وقت تک پھر فرمایا کہ اس وقت تم صدقہ کرو، یہ بہتر ہے اور سب سے بڑے اجر والا ہے۔ الحلقوم کہتے ہیں مجرا نفس، کہ وہ مجرا نفس کی جس میں ہوا چلتا ہے، سانس، جس سے سانس چلتا ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم۔ والمری مجرا طعام و شراب، اور مری اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کھانا اور پانی جاتا ہے۔ پانچویں روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لیا احد والے دن، فقال من یأخذ منی ھذا، پھر فرمانے لگے کہ کون یہ مجھ سے لے گا؟ فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا انا، فرمایا سب نے ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ بڑھا دیے، ہر ایک انسان ان میں سے کہتا تھا انا انا، کہ میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں۔ قال، پھر کہنے لگے فمن یأخذہ بحقہ، اس کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا؟ فاحجم القوم، فرمایا کہ ساری قوم پیچھے ہٹ گئی۔ فقال ابو دجانہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے انا آخذہ بحقہ، میں اس کو اس کے حق کے ساتھ اٹھاتا ہوں۔ فاخذہ، پھر اس کو لیا، ففلق بہ حام المشرکین، فرمایا کہ اس نے پھر اس کے ساتھ مشرکین کے کپڑیوں کو تھوڑا۔ ففلق بہ حام المشرکین، مشرکین کے کپڑیوں کو یوں تھوڑا اس کے ذریعے سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لیا تھا اور اس انداز میں دیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں اس کو حق کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اسی وجہ سے حیات صحابہ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر پر ایک سرخ پٹی باندھی اور پھر تلوار لیا، اور فرمایا میں اس کے پیچھے لگ گیا کہ کیا عمل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتے جاتے انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ عورتیں جمع تھیں اور ان میں ہند بھی موجود تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی اور اپنے شوہروں کو دشمن کے مسلمانوں کے مقابلے پر ابھار رہی تھی، اس طرح کے کچھ جہادی وہ جنگی اشعار جو پڑھا کرتی تھی وہ پڑھ رہی تھی۔ تو یہ ان کے قریب گئے اور ان پر تلوار کو یوں اٹھایا، کہہ رہے ہیں میں سوچنے لگا کہ اب بھی اس کو مارے گا، ان کو مارے گا، اب بھی مارے گا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے بڑی حیرت ہو گئی، پھر وہاں سے آگے کیا، پھر وہاں مشرکین کو بہت ساروں کو قتل کر دیا۔ پھر فرمایا جب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ تھا کہ آپ نے عورتوں پر تلوار اٹھایا پھر چھوڑ دیا؟ فرمانے لگے کہ ہاں، ان عورتوں نے اپنے مددگاروں کو بلایا تو کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر، اور یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو اس حالت میں ماروں کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہو، تو اس وجہ سے ایک حق کے ساتھ میں نے اس کو لینے کا کہا تھا، تو میں نے اس کو ان کو مارنے سے روک دیا اور مشرکین کو میں نے مار دیا۔ یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا نام ہے سماک ابن خرشہ، اور احجم القوم کا معنی ہے توقف، لوگ رک گئے، اور فلق بہ ای شقہ، کہ کافروں کے کوپڑیوں کو تھوڑا، حام المشرکین ای رؤوسہم، ان کے سروں کو، ٹھیک ہے، یہ اس کے کچھ معنی الفاظ مشکل تھے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ السادس،
چھٹی روایت عن زبیر بن عدی قال، یہ زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ہم انس بن مالک رضی اللہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، ہم نے ان کو شکایت کی کہ جو ہمیں ملتا ہے، ہم یعنی تعامل جو ہم سے کرتا ہے حجاج، جو ان کی طرف سے مشکلات اور مصیبتیں اور پریشانیاں پر آتی ہے، اس کی شکایت کی کہ کیا کرتا ہے یہ حجاج۔ فقال، وہ کہنے لگے اصبروا، تم صبر کرو، فإنه لا يأتي زمان، یقیناً کوئی زمانہ ایسا نہیں آتا، الا والذی بعدہ شر منہ، مگر اس کا بعد والا زمانہ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کے تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رواہ البخاری۔ اگلی روایات انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔